أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ الحج آیت نمبر 70. پچھلا سبق آپ نے سنا، آپ کو اندازہ ہوا کہ کس قدر مشکلات ہوتی ہیں فٹنگ میں، کافی زور صرف ہوتا ہے. بس اسی طرح ہم مشکلات سے نکل کے آئیں گے. یہ بھی ایک مشکل عمل، اتنا مشکل نہیں ہوتا، صرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن مشکل نہیں ہے، ہماری توجہ تھوڑی مشکلات پیدا کر دیتی ہے. بس یہ ہے کہ ذہن مستحضر ہو، پچھلے سارے مضمون کو دیکھتے ہوئے کوئی آیت ذہن سے باہر نہ ہو. یہ ہم مشکل سفر طے کر آئے ہیں. یہ وہ اشکالات بھرا سفر تھا کہ آپ کو میں چھوٹا چھوٹا اشارہ بھی کر دیتا ہوں کہ اس قسم کا اشکال آ رہا ہے ذہن میں، کہ مثلا عذاب یوم عقیم، اس قسم کی باتیں. اللہ کی کوئی بات اس انداز سے ہمارے نظروں کے سامنے سے نہ گزرے کہ وہ بظاہر ذہن کہے نعوذ باللہ، یہ تو فضول جملہ ہے، نعوذ باللہ، ہماری نظروں سے ایسے گزر گئی، ہم نے اس کو اگنور کر دیا تو قرآن کا حق ادا نہ ہوا. یہ کوئی بندوں کی کتاب تو ہے نہیں کہ کوئی جملہ زائد جائے، فضول جائے، جس طرح کی ہماری عادت بن چکی ہے بندوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ جملہ لکھتا بھی تو بھی ٹھیک ہے، جو نہ لکھتا تھا بھی مطلب تو پورا تھا. حالانکہ قرآن کے سامنے تو ہم یوں نہیں نہ کہہ سکتے. قرآن کے سامنے ہر ایک مطلب کی تہہ تک پہنچنا ہے، کھوجنا ہے، تفتیش کرنی ہے، انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ یہ بات ہوئی کیوں. جی تو اسی طرح جی پچھلے سبق کے اندر تھوڑی میں نے کہا پیش تاب ہوگی. سورۃ طٰہٰ تو اور نسبتاً آسان تھی نا، پھر آگے تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ تیاری آپ کی ہوتی آ رہی ہے. اب یہ دیکھنا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم. آپ کو پتہ ہے جی دلائل کتنے ہو چکے ہیں؟ 7 دلائل ہو چکے ہیں. پہلی دلیل آئی تھی صرف اور صرف مجادل کے سامنے اور جو جاہل تھا، اور جو دوسری دلیل آئی تھی وہ یہ تھا جمی انسانیت کو سمجھانے کے لیے کہ جس کے اندر اپنے بھی تھے اور 3 دوسرے بھی تھے. ان کو سمجھایا گیا تھا کہ فرقے نہ بننا، صرف ایک ہی بننا. دیکھتے نہیں ہو زمین و آسمان صرف ایک ہی کے مان رہی ہیں. یہ دوسری دلیل 4 قسم کے لوگوں کی طرف توجہ کر کے جن کا ذکر آیا تھا ابتدا میں. پھر اس کے بعد احکام بیان کرنے کے بعد دلیل لمی اور دلیل انی سے بات شروع کی، صرف اور صرف اپنے احکام کے ماننے والوں کی تسلی کے لیے بتائی. اور جب 7ویں دلیل آئی تو یہ پھر التفات الی جمیع الخلق ہوا، مومنوں کو بھی کفار کو بھی خطاب ہوا. یہ ایک 8ویں دلیل آ رہی ہے جی، ذرا توجہ کریں. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، صرف اللہ کے نبی کو، اور آپ ہی کے ذریعے صرف مبلغین کو سمجھایا جائے گا. اب کتنا خوبصورت سیٹ اپ ہے جی قرآن کا. سب سے پہلے جو دلیل دی مبلغ مرسل الیہ، اور سب سے آخری جو دلیل دی مرسل کی دلیل دی، رسول کی دلیل دی. مرسل رسول کی، پہلے مرسل الیہم کو اور آخری دلیل صرف رسول کی، کہ جو بھی پیغام لے کر جانے والا ہو، نبی ہو یا نبی کی طرف سے مبلغ کوئی بھی جائے تو مبلغ کے لیے دلیل ہے.
بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ ہے نا، الم تعلم ان اللہ یعلم، یہ کس کے لیے ہے جی؟ کیونکہ پیچھے تھا وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلْ اللہ، میں نے کہا تھا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اوامر اربع اسپیشل ہیں 4، سارے کل کے ساتھ، اور ایک ہوگا 3 دفعہ کل آئے گا، اور ایک ہے وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، ایک بغیر کل کے۔ تو یہ 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوامر آ رہے ہیں جی، یہ 3 یہ ہو گئے، اور قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ النَّارُ ایک آگے آ رہا ہے۔ اس دوران جی فرمایا کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ لڑے، قربانی کے احکام ہم دیں یا بندگی کے جتنے بھی احکام ہم دیں، یہ اس کے ساتھ آپ کوئی بھی جھگڑا نہ کریں امر کے معاملے میں، کہ امر کسی اور کا بھی چل سکتا ہے، نہ امر صرف اللہ کا چلے گا۔ جب احکام کی بات آتی ہے تو اللہ صرف فرماتے ہیں امر میرا چلے گا، لا ينازعنک فی الامر۔ کیوں آپ کے ساتھ کوئی نہ جھگڑے؟ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، احکام قانون آئین تو وہ بنائے جسے زمین والوں کا پتہ تو ہو نا، تب وہ احکام بناتا ہے، آئین بناتا ہے، دستور نظام بناتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے جو آسمان و زمین کی باتیں جانتا ہو؟ اس لیے مبلغ کو دلیل دی جا رہی ہے کہ تو دلیل ساروں کو دے گا۔ الم تعلم، کیا تجھے پتہ نہیں ہے؟ یہاں یہ نہیں کہ تو نے توجہ نہیں کی، الم ترا نہیں ہے، بلکہ یہاں صرف توجہ کرانے مقصود نہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جیسا کہ تمہیں پتہ ہے، ابھی سارے احکام سنے، جیسا کہ تمہیں سارا پتہ ہے کہ یہ جاننے والا تو صرف اللہ ہے، تو پھر جو جانتا ہے آئین وہی بنا سکتا ہے، قانون وہی بنا سکتا ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہو جی باتیں؟ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، یہ اس لیے بھی بعض اوقات مجھے زور دینا پڑتا ہے کہ ایک عالم تھے، نام تو نہیں لینا چاہیے جی خواہ کسی کا، تو وہ دور تفسیر کی طرف شوق نہیں تھا، تفسیر قرآن، حالانکہ ہم دنیا میں آئے تو اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے۔ اس نے کہا یہ دلیل نقلی ہوتی ہے، اور دلیل نقلی ہر چند خلاصہ لکھیں بس وہی ٹھیک ہے، اس کے اوپر اتنا ٹائم صرف نہیں کرنا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم نے کہا کاش ایک دفعہ اللہ اس کے ساتھ ملاقات کرا دے تو اس کو سمجھائیں جا کر کہ دیکھ لو یہ قرآن کی آیتیں کس انداز میں ہمیں سمجھا رہی ہیں۔ الم تعلم ان اللہ یعلم، بظاہر تو یہ جو ہے نا کوئی بعض خلاصوں میں تو اس کو دلیل گنا بھی نہیں کیا، لیکن ہم اس کو دلیل کیوں گن رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا کہ الفاظ کی موافقت ہے۔ بعض خلاصوں میں نا ہم نے اکابرین اور اساتذہ کی طرف سے باہر بھی تو نہیں نہ جانا، اس طرز کو پورا فٹ کرنا ہے۔ یہ الگ سی دلیل ہے جی 8ویں، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، لہذا امر وہی بنا سکتا ہے۔ فلا ینازعنک فی الامر، چاہیے کہ کوئی اور نہ جھگڑے، ساتھ لکھ دو فلا ینازعنک فی الامر، تاکہ رب کی طرف اشارہ ہو جائے۔ ان ذلک فی کتاب، یہ سب لکھا ہوا ہے کتاب میں۔ ان یعنی کوئی بھی کتاب، لکھنے والی کتاب جس کو حیثیت کتاب کی حاصل ہو، جو جھوٹوں کا پلندہ ہونا جی اس کو کوئی کتاب نہیں کہتا، بظاہر اس کی جلد کتنی خوبصورت ہو، وہ ناقابل بیان اسے کہا جاتا ہے، ناقابل ذکر چیز ہے جی، کوئی کتاب ہے، کتاب اس کو کہتے ہیں۔ ان ذالک فی کتاب، یعنی کوئی بھی کتاب بناؤ نا، کوئی بھی کتاب جس کو قابل ذکر کتاب کہو گے، کتاب وہ ہوتی ہے جس میں معنی، جس میں ایک فہم سلیم کی گفتگو کی گئی ہو، ہر بندہ اس کو سمجھتا ہو، معنی خیز اس کے اندر مواد موجود ہو، وہ یہ کہے گا کہ واقعی جو جانتا ہے نا قانون اس کو بنانے کا حق ہے۔ ان ذالک فی کتاب، ہماری کتاب ہو، تمہاری کتاب ہو، جس بھی عاقل کی کتاب ہونا، وہ کہے گا آئین بنانے کا حق اس کو ہے جو سب کچھ جانتا ہو۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، جانتا بھی ہوں
اس لیے بنا سکتا ہوں، اور ہے بھی میرے لیے آسان، آئین بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اسی لیے تو آگے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وَيَدْعُونَ نہیں ہے بلکہ کیا ہے جی، وَيَعْبُدُونَ، عبادت کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، ایک عبادت عملی ہے اور ایک عبادت قولی ہے۔ قولی عبادت کے اندر قانون آ جائے گا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ آپ کے ساتھ جو جھگڑتے ہیں نا غیر اللہ کے قانون کے بارے میں، غیر اللہ کی عبادت کے بارے میں، غیر اللہ کے سامنے جھکنے کے بارے میں، یہ جو آپ کے ساتھ جھگڑتے ہیں نا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ، ان ہستیوں کی جن کی الوہیت کی اللہ نے کوئی سلطان نازل نہیں کی، سلطانن یعنی طاقتور دلیل، دلائل تو ہیں لیکن سارے بھیگے قسم کے، سارے ٹوٹے قسم کے، ہلکے ہلکے، اپنے تلی واٹوے ہیں جی، اپنے جیب سے نکالے ہوئے، اپنے پیٹ سے نکالے ہوئے، وہ کوئی دلائل ہے؟ دلیل وہ ہوتی ہے جس میں سلطان زور ہو، ما لم ينزل به سلطانا، جس نے اس پر کوئی، جن کی الوہیت کی کوئی، جن کی ربوبیت کی کوئی زوردار دلیل نہیں ہے۔ دلائل ہم نے دیے ہیں، 8 دلائل گزر گئے، وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور جس کا خود بھی انہیں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ غیر اللہ کے قانون جتنے بھی بناتے ہیں یا غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نفی شرک فعلی بناتے ہیں یا غیر اللہ کے قانون، ان سے پوچھا جائے کہ حیثیت کیا ہے تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بس جی باپ دادا کو اسی طرح کی اب کرتے ہوئے پایا ہے ہم نے، لہذا ہم بھی اسی طرح چل رہے ہیں۔ ما لم ينزل به ما ليس لهم به علم، نہ اللہ نے کوئی دلیل نازل کی، نہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے۔ وما للظالمین من نصیر، اور مدد بے انصافوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بے انصاف ہیں، قانون اپنے بنانے والے یہ بے انصاف ہیں۔ انصاف کرتے تو جو جانتا ہے قانون وہی بنا سکتا ہے، یہ تو تھا انصاف، اور جو جانتے نہیں ان کے ذمہ قانون بنا رہے ہیں اور ان کے لیے عبادتیں کھڑ رہے ہیں۔ اور اسی طرح مشرک غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، کیوں چڑھاتا ہے؟ جھوٹ ہے جی سارا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ظلم ہے۔ اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا، نہ دنیا میں دلیل دینے کا، نہ عذاب کے وقت بچانے کا۔ نصیر اب دونوں کے ساتھ لگ جائے گا، مال ظالمین من نصیر، یعنی عذاب کے وقت اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ صرف اتنی بات بھی نہیں ہے، اللہ نے جو ایک معنی کو مفہوم کو وسیع رکھا ہے تو اس کو وسیع رکھنا ہے۔ مال ظالمین، بے انصافوں کا کوئی مددگار نہیں ہے، نہ دلیل دینے میں، نہ عذاب کے وقت عذاب سے بچانے میں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، بیان ظالمین نیچے لکھ لو، یہ ظالم کیسے ہیں، کیسے لڑتے ہیں؟ بیان ظالمین اور بیان منازعات، اور پیچھے منازعات کا ذکر ہے نا، بیان ظالمین اور بیان منازعات کہ ظالم لڑتا کیسے ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب آپ ان کے سامنے دنیا کی کتابڑیاں پڑھیں گے تو اس وقت تو یہ خوش ہو جائیں گے، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھے جائیں گے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو آپ پہچانیں گے منکروں کے چہرے پر بری شکل۔ تعریفوں، منکروں کے چہرے بری شکل بنا کر بیٹھے ہوں گے، کیوں جی؟ آیات چل رہی ہیں جی، قرآن چل رہا ہے جی، براہین چل رہے ہیں، اللہ کے احکام چل رہے ہیں، بری شکل اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم تو ابلیسی وار کو لے کر آئے تھے اور وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈال کر اپنی بادشاہت ہم جگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ قرآن کی آیتیں فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، یہ تو ہمارے سارے دلائل کا کلا کما ہو رہا ہے جی، ہمارے تو سارا مذہب کی بنیادیں ہلا کر رکھ رہے ہیں۔ قرآن تو واضح باتیں چھیڑتا ہے نا، قرآن تو کہتے ہیں زمین و آسمان سے بات شروع کرتی ہے، یہ کس کے پاس ہے، اس کا جاننے والا کون ہے؟
تو پھر قانون اور عبادت غیر اللہ کی کیوں؟ تو پھر اس لیے جیسے ان کے دلائل کما ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے دلائل کا کباڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ان کی شکل تو بری بننی ہے نا، کیوں جی؟ ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، اب ان کی پکی نیند بک سکے گی۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، پہچانیں گے آپ منکروں کے منہ پر بری شکل۔ یکادون یسنون بالذین یتلون، اور بیان منازعات کیسے جھگڑیں گے؟ یکادون قریب ہے کہ یسنون حملہ کر بیٹھے بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان پر جو ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، جو دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں نہ ہماری آیات جی۔ یسنون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قل افانبئکم بشر من ذالکم، یہ آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجیے میرے پیغمبر، افانبئکم بشر من ذالکم، قرآن تمہیں سن کر بڑا برا لگ رہا ہے نا، نعوذ باللہ، قرآن تمہیں برا لگتا ہے؟ ہاں، اس سے قرآن سن کر تمہارے منہ پر بری شکل بن گئی ہے، لگتا ہے قرآن تمہیں اچھا نہیں لگ رہا۔ ایک اور چیز تمہیں بتائیں جو اس سے بھی زیادہ اچھی نہیں لگے گی تمہیں، اس سے بھی زیادہ کڑوی لگے گی تمہیں، اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگی تمہیں۔ ابھی تک تو تمہارا صرف معدہ خراب ہو رہا ہے قرآن کی آیتیں سن کر، ہے نہیں؟ تو کیوں نہیں تمہاری دال نہیں یہاں چلی، تمہاری دال نہیں گلی، تمہاری پکی یہاں نہیں بکی، اسی لیے تمہارے معدے خراب ہو رہے ہیں۔ ایک اور بھی چیز آنے والی ہے جو تمہیں اچھی نہیں لگے گی، وہ ہے آگ جہنم کی۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، قرآن تمہیں شر لگتا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ قرآن بھی خیر ہے، قرآن تمہیں شر لگ رہا ہے، نعوذ باللہ، تمہاری شکلیں بری بن رہی ہیں۔ قرآن کو شر سمجھنے والوں، قرآن سے بھی زیادہ ایک اور چیز آ رہی ہے جس کو تم نے شر سمجھنا ہے، وہ ہے آگ۔ وعد اللہ الذین کفروا، اس آگ کا اللہ نے کافروں کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، وبئس المصیر۔ کیوں جی؟ اس صورت میں کرنے کے کام ہے نا جی، تو قرآن بھی الفاظ وہی لاتا ہے جو قرآن کے مضمون کی موافقت پیدا کرے۔ وعدہ اللہ، اللہ نے ان کافروں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اللہ نے بھی اپنا ایک کام ذکر کیا، اور پیچھے تخاویف اخروی جتنی بھی گزری ہیں ان میں اللہ اپنے کام بتاتے رہے۔ یہاں بھی فرمایا وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے منکروں کے ساتھ اس کا وعدہ کر رکھا ہے، وبئس المصیر، بہت بری جگہ ہے جانے کی۔ لہذا تمہیں قرآن سے ہٹ کر جہاں بھی جاتے ہو تو وہ جگہ بری ہیں، اسی طرح جہنم بھی اسی طرح بری ہوگی۔ اور جی، یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، سو اس پر کان رکھنا۔ فاستمعوا لہ، کان رکھنا اس پر، یعنی توجہ سے سننا۔ فاسمعوا معنی سننا، اور فاستمعوا توجہ دھیان سے سننا، کان لگا کر سننا، کیونکہ زیادت اللفظ تفید زیادت المعنی، بیان میں نہ بیان کرنا، تبیان میں نہ واضح بیان کرنا یا فصیح بیان کرنا، اسی طرح زیادت اللفظ تفید زیادت المعنی، لفظ زیادہ ہو جائے تو معنی زیادہ ہو جاتا ہے۔ فاستمعوا لہ، توجہ دھیان سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اب اس کا نام کیسے لگے گا؟ نام تو بڑا پیارا ہے جی، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو۔ غیر اللہ کے نام کے چڑھانے والوں، غیر اللہ کے نام کے چڑھانے والوں، کیونکہ نفی شرک فعلی اس صورت کا اہم عنوان ہے، نفی شرک فعلی، غیر اللہ کے نام پہ چڑھانے والوں، غیر اللہ کے قانون کو طاقتور قانون تسلیم کرنے والوں، ساروں کو خطاب ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ چڑھانے والوں، کیوں جی؟ رب ایسا ہو جو سارے کے سارے اشکال ختم کر دے، کیونکہ اللہ ہر قسم کی عبادت کا ذکر کرے گی، ہر قسم کے قانون کا ذکر کر رہے ہیں۔ صرف چڑھانا یہی توحید نہیں، توحید فی العبودیت، توحید فی الالوہیت،
دونوں توحید فی الحاکمیت توحید فی الالوہیت دونوں چل رہی ہے، اور مثال ایسی جامع دی جو دونوں کا کپڑا کرے۔ کیا غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھانے والوں، غیر اللہ کے قانون کو طاقتور قانون تسلیم کرنے والوں، اور ایک جامع مثال سنو، ضرب مثل فاستمعوا له، کیونکہ کاموں کا ذکر تھا نا تو اللہ بھی کام ذکر کر رہے ہیں کہ توجہ سے سننا یہ تمہارا کام ہے۔ اچھا فاستمعوا یہ امر کا صیغہ ہے، کیا ہے؟ اور میں نے کہا نا کہ عوامر جتنے بھی آئیں گے وہ اللہ کے احکام ہوں گے، ہم اس پر نمبر لگائیں گے، لیکن اس پر ابھی درس نہیں لکھنا۔ کیوں جی؟ یہ اسپیشل قانون نہیں، یہ مثال کے لیے ضمناً قانون ہے، یہ صرف متوجہ کرنے کے لیے، کیونکہ کام امر جو ذمہ لگے گا وہ تو لاہ عمل کے طور پر ذمہ لگے گا نا، اور یہ صرف توجہ کرانے مقصود ہے، اس لیے اس پر 10 نمبر ابھی نہیں لکھنا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے سارے لوگوں مثال بیان کی گئی ہے تو کان لگانا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم بلاتے ہو، یہاں تعبدون نہیں ہے، یہاں صرف پکارنے والوں کے خطاب اللہ دے رہے ہیں، غیر اللہ کو تم پکارتے ہو۔ اور میں نے کیا کہا جی، یہ تو دونوں کو توحید فی الحاکمیت اور توحید فی الالوہیت، یہ تو توحید فی الالوہیت کی طرف توجہ لگنی ہے، نہیں جی دونوں کی طرف ہے، لیکن اللہ اسپیشل تو غالب اس کو کر رہے ہیں توحید فی الالوہیت والوں کو اس مثال کے اندر، اور اگلا لفظ آ رہا ہے وہاں توحید فی حاکمیت والوں کو بھی ساتھ لے آئیں گے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو مشکل حالات میں، آڑے وقت میں، جن سے تم مدد طلب کرتے ہو نا، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ ہاں جی بابا جی شاہ جمال پتر ڈیر تلال، تم تو اسے بیٹے مانتے ہو، گھن گڑ دی روڑی دے پترا دی جوڑی دینا درکنار، وہ تو مکھی نہیں بنا سکتے۔ ہاں جی بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، ہاں وہ تو مکھی نہیں بنا سکتے، اور تم کہتے ہو کہ وہ ہمارے لجپال ہیں، گنج بخش ہیں، در اللہ والے ادا چھوڑے نہ بھرا، باج نہ سوڑے ادے ملے نہ خدا جی، نمک نو دیتا سونے شکر بنا، در اللہ والے ادا چھوڑے نہ تیرا۔ ہاں جی اللہ نے اس کو نمک بنایا، اس نے کہا اللہ جی ہم اس سے بھی بڑا کام کر سکتے ہیں، ہم شکر بنا دیتے ہیں خدا سے مقابلے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ مکھی نہیں بنا سکتے اور تم کہتے ہو نمک کو شکر بنا دیتا۔ بابا شیخ فرید سونا صاحب کمالے، 12 سال لٹ گیا کچی تن نالے، ابھی بھی تم نہیں مانتے، کچے دھاگے کے ساتھ وہ لٹکا رہا ہے الٹا، پھر نہیں مانتے۔ بابا شیخ فرید سونا صاحب کمالے، 12 سال لٹ گیا کچی تن نالے، تو آپ کہو 12 سال کی نمازیں کہاں گئی؟ نبی پر نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سورۃ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں جی۔ اب جو الصلاۃ لذکر سورۃ طٰہٰ میں کہ پہلی وہی نبی کو نماز کی، اور یہ 12 سال لٹکتے رہے ہیں، اس کو تو کوئی انسان نہیں سمجھے گا، چہ جائے کہ تم نے پیروں کی طرف منسوخ کر دیا یہ بات، نعوذ باللہ ہے نہیں۔ تم یہ جھوٹی کرامتیں، قصے کہانیاں، خواب روایتیں پڑھنے والوں، وہ تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اچھا ہمارے پیروں کی اتنی گستاخی، ان کو کہو ہوش کے ناخن لوگ، قرآن بیان کر رہا ہے، یہ اپنی بات نہیں ہے بلکہ قرآن، یہ پیروں کی گستاخی نہیں ہو رہی، پیروں کو گستاخی تم نے کی ہے، تم نے پیروں کو خدا بنا ڈالا ہے۔ پیر پیر ہوتے ہیں، خدا نہیں ہوتے، عالم عالم ہوتا ہے، نیک نیک ہوتا ہے، ولی ولی ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہوتے۔ کوئی لوگ کبھی اللہ سے اوپر چڑھا لیتے ہیں اور کبھی اس کو ولایت سے بھی نیچے گرا دیتے ہیں۔ ہاں جی ولی ولی ہوتا ہے، اس کا نام رکھ دو پیر پتانگ، تو کیا خیال ہے؟ گستاخی نہیں، ولایت سے بھی نیچے گرا دیا، کبھی اوپر چڑھا لیتے ہو کہ اس کو لجپال بنا ڈالا،
اور کبھی کبھی بٹلا فقیر، بٹلا سمجھتے ہو نا، پیالہ مٹی کا پیالہ، بٹلا فقیر، پیر توڑا شاہ، توڑا اونٹ کو کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ولی کا نام کیوں رکھ دیا تم نے؟ توڑا فقیر، توڑا شاہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کانواں والی سرکار ہے جی، بندروں والی سرکار، بھولنیاں، ڈیر اسمیل خان میں کہتے ہیں نا بھولنیاں، تو وہاں ایک ہے دربار، اس کو کہتے ہیں بھولنیوں والی سرکار، پتہ نہیں تھی۔ یہ ولیوں کی جو ہے عزتیں ہو رہی ہیں، لا حول، اگر وہ ولی ہے تو اچھے نام رکھو، اچھا اگر اچھا نام ہے تو اپنے بیٹے کا نام رکھو، توڑا، بیٹے کا نام نہیں رکھتے اور ولیوں کی طرف نام رکھتے ہو، کیا توہین نہیں ہے؟ کبھی تو ولیوں کے ولایت سے، انسانیت سے بھی نکال دیتے ہیں اور کبھی ان کو الہ بنا دیتے ہیں۔ گستاخیاں تو یہ ہیں، قرآن تو اصلیت بیان کر رہا ہے، نہیں یخلق ذبابا، اصلیت یہ ہے کہ وہ خالق نہیں ہے، ایک مکھی کے بھی خالق نہیں ہے، لن یخلق ذبابا۔ ہاں جی، اگر یہ قرآن تمہارا ہے، صاف سی بات ان کو کہہ دو، یہ قرآن ہمارا ہے، اگر تمہارا ہے تو اپنے مذہبی سینٹر، اپنے مساجد، اپنے مدارس، اپنے عرسوں، میلوں پر یہی آیت بیان کرو، لگ پتہ چلے گا۔ نہیں، یہ بتوں کا ذکر نہیں ہے، جن جن کو بھی پکارتے ہو، لن یخلق ذبابا، مکی کا پر مکے کے ساتھ ویلڈ کیسے کرنا ہے اتنا بھی نہیں پتا، لن یخلق ذبابا، مکی کے پر میں میٹیریل کون سے استعمال کرنا ہے یہ نہیں پتا، لن یخلق ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر یہ سارے جمع کیوں نہ ہو جائیں اور تم ان کے نام پر شرک فعلی کرتے ہو، نیاز غیر اللہ، تحریمات غیر اللہ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا، سارے جمع کیوں نہ ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا۔ اور جی یہاں توحید فی الالوہیت کے ساتھ توحید فی الحاکمیت والے شریک ہو جائیں گے، اور غیر اللہ کے قانون بنانے والوں، اپنا جبر اور زور بنانے والوں، دنیا والوں پر اپنے احکام نافذ کرنے والوں، تم تو مکھی سے چھینی ہوئی چیز بھی واپس نہیں لوٹا سکتے ہو، تمہارے ان قانونوں کا کیا کریں؟ تمہارے یہ قانون کہاں جائیں گے جو تم کسی کا حفاظت نہیں کر سکتے، مکھی سے نہیں حفاظت کر سکتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم جو ہے نا امن کے قانون بنائیں گے، مکھی سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین جائے، لا یستنقذوہ من، یہ سارے پیروں فقیروں والے آ جائیں اس مکھی سے چھینی گئی چیز، مکھی نے جو چیز چھینی ہے سارے مل کر اس سے چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لے آ سکتے ہو، لا یستنقذوہ منہ، اور جتنے بھی قانون بنانے والے ہیں یہ سارے مل جائیں، اب سارے مل گئے، مکھی سے چھینی گئی، این ممکن ہے جی کسی مکھی کو پکڑ لیں اور مکھی کو پکڑ کر یہ اس کا انتظام کر لیں اور اس کو لمبا پالیں جی، اور اس سے چھینی ہوئی چیز واپس لے دیں، ممکن تو ہے نا، نہ جنا اللہ نے مثال بھی ایسی چلی جو امکان بھی ختم کر دیتی ہے۔ کوئی بھی مکھی ہو وہ جب بھی کوئی چیز منہ میں ڈالتی ہے جاتے ہی ہضم ہو جاتی ہے، بس نگلنے کی ضرورت ہی اسے نہیں پڑتی، منہ میں گئی اس لیے فوراً سٹوریج میں داخل ہو جاتی ہے، وہ ہضم ہو جاتی ہے، اب اس کو کوئی لا بھی نہیں، بس مکھی کی شکل اللہ نے ایسی بنائی ہے، اس کی جتنی چھوٹی ہے آنکھیں اتنی زیادہ ہیں، یہ جو آپ کو سر سر اس کی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، یہ دو آنکھیں، دو نہیں ہے، اس کے اندر کئی آنکھیں لگی ہوئی ہیں، دو یوں سمجھو کہ پلیٹ فارم ہے اس کی آنکھوں کے، بس لہٰذا اس کو ہر طرح سے ادھر ادھر سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کیا پڑا ہے جی، وہ اس کو کھاتے ہی فوراً ہضم کر جاتی ہے۔ آؤ جی چھینو اب اس سے دنیا کی ساری لیبارٹریاں بناؤ، منہ میں چلی جائے کوئی چیز پھر چھین کر دکھاؤ جی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، ایک توحید فی الحاکمیت کی دلیل بھی بن گئی نا، ضعف الطالب والمطلوب، مطلوب اگرچہ ضعیف ہے جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، مکھی اگر ضعیف ہے تو یہ جو پیچھے بھاگ رہا ہے یہ بھی تو اسی طرح ضعیف ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی ضعیف ہے مطلوب بھی ضعیف ہے،
یہ لفظ اب توحید فی الحاکمیت پر بڑا خاص فٹ ہوتا ہے. یہ جو پیچھے بھاگ رہا ہے اسے چھیننے کے لیے یہ کمزور ہے، وہ تو ہے بھی کمزور. ضعف الطالب والمطلوب، یہ لفظ فی الاصل بالاصل توحید فی الحاکمیت پر لگتا ہے اور توحید فی الالوہیت کے لیے بالطبع لگتا ہے. جس طرح کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا توحید فی الالوہیت کے لیے بالاصل لگے گا اور توحید فی الحاکمیت کے لیے بالطبع لگے گا. دیکھ لیے جی ایک ہی آیت کے اندر دو مزے. ضعف الطالب، اچھا یہ توحید فی الالوہیت پر کیسے لگتا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب، جس سے مانگ رہے ہو مطلوب وہ بھی ضعیف ہیں. ضعف الطالب، اور دعا مانگنے والا بھی اسی طرح کمزور ہے. دعا مانگنے والا کمزور، جس سے دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور، وہ بھی مکھی نہیں بنا سکتا. اور جو مکھی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اسے چیز واپس چھیننے کے لیے، واپس لانے کے لیے یہ بھاگنے والا بھی کمزور ہے. اس کے پاس بھی کوئی انتظام نہیں ہے کہ وہ چیز مکھی کے منہ سے واپس لے کر آئے. اور مکھی خود بھی کمزور ہے، وہ بھی کوئی اتنی طاقتور تو نہیں تھی. دونوں پر فٹ ہو گیا جی. ضعف الطالب والمطلوب، اے لوگو ہم نے جو تمہیں چیزیں سکھائی ہیں، یہ جو تمہیں چیزیں بتائی ہیں، اللہ کے احکام جو تمہیں بتا رہی ہیں کتنے پاورفل ہیں، کتنے احکم الحاکمین کے دربار کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، کتنے بڑے اللہ کی طرف تم آؤ گے اور تم گر رہے ہو نیچے ان پر جو مکھیوں بنانے اور مکھیوں سے چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے. ما قدر اللہ حق کا قدری، اللہ کی جو قدر کا حق تھا تم نے ادا نہ کیا. اللہ اپنی طرف تمہیں بلا رہے اور تم ان کی طرف جا رہے ہو جو مکھیوں پر بھی قادر نہیں ہے. ما قدر اللہ حق کا قدری، اب ربط لگ گیا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور ہے، قوی ہے اللہ، عزیز اللہ غالب بھی اسی طرح ہے. اسی طرح الفاظ گزرے ہیں جی. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قادر ہے، اللہ ہر ایک پر قادر ہے، عزیز ہر ایک پر اللہ خود بھی غالب ہے. جی آیت نمبر 40. ان اللہ لقوی عزیز، اور دیکھا کہ اللہ تمہیں جہاد کا حکم کر رہا ہے، اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا کیونکہ اللہ طاقتور ہے، اللہ پر کوئی طاقتیں نہیں دکھا سکتا. عزیز اللہ بڑے زور والا ہے. اور تمہاری حالت تو یہ ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت بیان کر کے فرمایا تھا ان اللہ لقوی عزیز، اب اللہ نے عجز الہہ بیان کر کے فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، یعنی منفی اور مثبت دونوں رنگ میں اللہ نے یہ طاقت ارشاد فرمائی. ان اللہ لقوی عزیز، اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس اللہ سے ڈر جاؤ جو اللہ قوی بھی ہے، اللہ عزیز بھی ہے. لہذا بات چل رہی تھی احکام کی، اب احکام کی فہرست شروع ہونے والی ہے، سورت پھر ختم ہونے والی ہے اور احکام کی فہرست باقی جو ہوگی. 9 حکم پہلے آ گئے تھے نا، لہذا توجہ کرو، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے مخالف نہ بننا، لڑائی نہ کرنا، اللہ والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہاری کیسی مدد کرے گا؟ اللہ تمہاری عزت کروائے گا. من یہن اللہ فما لہ من مکرم، عزت کروانے کا طریقہ تو دیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو اللہ نے پہلے مرکز بنانے کا حکم دیا کہ بڑی عزت کرنی ہے لوگوں کی، کہ طاہر بیتی للطائفین، جو صرف طواف کرنے کے لیے آئے، عبادت کرنے کے لیے آئے، ان کو بڑی عزت والا مقام دینا ہے، بڑی صفائی ستھرائی کے ساتھ پیش آنا ہے. احکام آ رہے تھے اور یہ احکام جب میں اللہ دیتا ہوں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ چن لیتا ہے، اللہ چنتا رہتا ہے من الملائکۃ فرشتوں سے، رسول ومن الناس اور آدمیوں سے. اللہ چنتا رہتا ہے، اللہ چنتا ہے، اللہ کی اپنی مرضی ہے. لہذا اللہ اپنے احکام تمہیں دے رہا ہے
اور غیر اللہ کے احکام جو تم لے رہے ہو وہ کہاں سے لے رہے ہو؟ وہ غیر اللہ کو قانون دان تسلیم کرنے والوں، غیر اللہ کی باتیں تسلیم کرنے والوں، اس کا بھی کوئی نظام ہے تو ہمیں دکھاؤ۔ وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، نظام کی حالت یہ ہے۔ اور اللہ کا نظام کتنا بڑا ہے کہ اللہ فرشتوں کو رسول چنتا ہے رسولوں کی طرف، اور انبیاء انسانوں کو رسول اللہ چنتا ہے انسانوں کی طرف۔ اللہ اپنے پیغام کا سسٹم تمہیں بتا رہا ہے، اللہ اپنے قانون کے سسٹم تمہیں بتا رہا ہے کہ ہماری طاقت تو اتنی ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، کہاں کہاں اللہ نے اپنا پیغام بھیجنا ہے اللہ کو پتا ہے، اللہ ہر ایک ہی سنتا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ کہاں قانون کی ضرورت ہے، کہاں قانون جن کی حالت خراب ہو چکی ہے ان کی طرف کون سا حکم بھیجنا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی مخلوق کے ہاتھوں سامنے ہے اور جو بھی ان کے پیچھے ہے۔ یہ تمام انبیاء، تمام انسان، تمام فرشتے، ان کے آگے جو کچھ ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اللہ کو خوب پتا ہے کیسے کس کو رسول بنانا ہے اور کیسے کون سا حکم کس پر بھیجنا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ اپنے حکم بھیجتا بھی ہے، پھر سارے احکام کو اللہ کی طرف لوٹنا بھی ہے۔ امر اللہ بھیجتا بھی ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے احکام اللہ کے پاس لوٹتے بھی ہیں۔ لہذا احکام کون سے ہیں؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے احکام صرف اپنوں کے لیے ہوتے ہیں، احکام صرف غیر جو تھے، جو تین قسم کے دشمن بنے تھے وہ تو لڑتے ہیں، وہ اپنے بنے تو ان کو احکام سنیں۔ اس لیے جو لائے عمل مل رہا ہے اپنوں کو ملتا ہے، اس لیے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جب احکام شروع ہو رہے تھے تو وہاں کیا فرمایا؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور طاہر بیت للطائفین، وہاں بھی ثابت ہو رہا تھا احکام اپنوں کو دیے جا رہے ہیں، لائے عمل اپنوں کو، جو ڈرے تو صحیح نہ اللہ سے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو ڈرے تو صحیح۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، امر ہے نا، اس کے اوپر لکھ دو 10۔ واسجدوا، امر ہے نا، اس پر لکھو 11۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اس کے اوپر لکھو 12۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اس کے اوپر لکھو جی 13۔ آؤ جی، عوامر تھے نا، لاہ عمل وہ جو اللہ خود دے، یہ ہم نے تراشا نہیں ہے، یہ تراشا ہوتا ہے، مترشح ہوتا ہے، ناجنا مترشح نہیں، سبھی احکام ہیں اللہ کے۔ فرمایا جو ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، پچھلی صورت میں تھا غفلت سے بیدار ہو جاؤ، تیاری کرو۔ اللہ کیسے تیاری کریں؟ اللہ نے لاہ عمل دے دیا، ہمارے بنو پہلے، اس کے بعد یہ کام کرو، جھگڑنا نہیں، ان تین کی طرح نہ ہو جانا جو ہمارے ساتھ مجادلین ہیں، اور مجادل جاہل، مجادل معاند، مجادل متردد، اس کی طرح نہ ہو جانا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا۔ اچھا جی، پہلا حکم جی اصلی وہ والا تھا، اور نفی پانچواں حکم یعنی اعتقادی امور کے بعد، نفی شرک فعلی کے 4 مسائل کے بعد، اعتقادی امور کے بعد کرنے کا کام جو تھا، عقیدہ ٹھیک ہو گیا تھا، اس کے بعد اصلی وہ تھا۔ اور اب یہاں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا ہے، میں نے کہا تھا آپ کو شروع میں کہ رکوع اور سجدے کا بار بار ذکر آئے گا، تو اس رکوع سے کیا مراد ہے، اس سجدے سے کیا مراد ہے جی؟ تو میں نے کہا آخر میں جب حکم آئے گا تو بتاؤں گا۔ یہ آ گیا حکم، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا۔ اب یہاں سے نماز ہی صرف مراد نہ ہو، کیونکہ آگے پھر ہے واعبدوا ربکم۔ اچھا، اسی طرح نماز کا تو اسپیشل حکم آخری آیت میں دیکھو، فاقیموا الصلاۃ، الگ امر ہے، تو اقیموا الصلاۃ اور ارکعوا اور اسجدوا، یہ لفظ اگر ہوں نماز کے تو پھر لاہ عمل ہمیں الگ الگ تو نہ ملا، لاہ عمل الگ الگ ملنا چاہیے۔ ارکعوا سے کیا مراد ہے؟ جھک جاؤ، جھک جانے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے جی؟ پہلے تھا اصلی وہ تابع فرمان ہو جاؤ، کہ جتنے بھی احکام ظاہری ہوں یا باطنی ہوں،
ساروں پر تابع فرمان ہو جاؤ. اور ارکعوا کا معنی یہاں ہے کہ بندہ سامنے سیدھا کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے نا، اس کو رکوع کہتے ہیں. سیدھا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا امر آتا ہے نا تو پھر خاموش نہیں کھڑا رہنا بلکہ جھک پڑنا. یہ الگ امر ہے کہ سپرد تو اپنے آپ کو اللہ کے کیا ہوا ہے. اس دوران سپرد کرنے کے بعد پھر ہم انتظار میں بیٹھیں گے کہ اللہ کا امر کہاں ہے، کون سا ہے. جیسے ہی آئے گا نا ہم جھک پڑیں گے اللہ کے ہر امر کے سامنے. اور جھک پڑنا یہ کنایا ہوتا ہے کہ سر تسلیم خم ہے. یہ کنائی حکم دے کنائی الفاظ سے حکم دیا جا رہا ہے اس تسلیم والے امر کے بعد کہ جب تم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، جب تیار ہو گئے، جتنے بھی احکام آئیں گے مانیں گے، تو پھر جیسے ہی کوئی نیا حکم آئے ارکعوا، یہ منازعات کے بعد فرمایا لڑنے والے لڑتے رہیں گے، تم جھک جانا، یہ ان کی طرح نہ کرنا. اب سمجھ آ گئی جی. یہ ہر حکم کے بارے میں کوئی بھی نیا حکم آئے گا، نیا حکم پیدا ہوگا، نئی حالت تمہاری آئے گی، شادی آئے گی، خوشی آئے گی، غمی آئے گی، یعنی کوئی بھی ہو ارکعوا، اس حکم کے سامنے جھک جانا. یا ایھا یہ ہے تسلیم کے علاوہ بات. تسلیم تو تھا نا کہ تیار ہو جاؤ، تم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے. جھگڑا ہوگا برادری کا، ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے. جب پارٹیوں کا جھگڑا ہو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جی فلو اسلموا میں ہم تابع فرمان ہو گئے تھے. اب یہاں آیا کہ جیسے ہی کوئی نیا حکم آئے نا سر تسلیم خم کر لینا، اکڑ نہیں جانا، کھڑے نہیں ہو جانا، سوچتے نہ رہنا. حتیٰ کہ دوسرا امر آیا اسپیشل واسجدوا. یہ بھی نماز کا حکم صرف نہیں ہے بلکہ نماز کے حکم سے کنایا کیا گیا ہے. اتنا کچھ ماننا، اتنا کچھ جھکنا کہ انتہا درجہ ہو، کیونکہ سجدے کے بعد پھر آگے زمین ہوتی ہے، کچھ نہیں، انتہا درجے کا ہو. یہ نہیں کہ بندہ حکم لاگو اپنے اوپر کیے بیٹھا ہو اور کبھی کبھی چھوڑ بیٹھتا ہو، یہ اللہ کو پھر پسند نہیں. یہ احکام کی ماننے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. یہ لاہ عمل ہے کہ ٹھیک ہے جی کبھی مان لیں گے اور کبھی نہیں مانیں گے. یہ تو بنی اسرائیل نے بھی اسی طرح کیا تھا کہ سمعنا وعصینا، سن لیا اور نہ جنا. ان کو کہا گیا تھا وادخلوا الباب سجدا، کہ دروازے پر داخل ہونا سجدا، سجدے کی حالت میں. کیا مطلب؟ داخل بھی اور بندہ سجدہ بھی کرے. ایک معنی ہے کہ نماز پڑھ کر داخل ہونا، یا معنی ہے کہ استغفار کر کے داخل ہونا، یا معنی یہ ہے کہ اب شہر میں جا رہے ہیں ہمارے احکام بھی آئیں گے. یہاں تو احکام تھوڑے تھے نا میدان تیہ کے اندر، یہاں تو منو سلوہ کھا رہے تھے اور احکام کم تھے. لیکن اب شہر کی دنیا میں جاؤ گے، کاروباری مراکز آئیں گے، پھر کھیتیاں تم نے اگانی ہیں، چٹنی جو تم نے مانگی تھی، دالیں شالیں یہ وہ، تو وہاں کھیتیوں کے احکام آئیں گے، وہاں عشر کی باتیں آئیں گی. یہ سارے واسجدوا انتہا درجے کا ماننا، یہ نہیں کہ تھوڑا بہت حکم مان لیا اور تھوڑا بہت چھوڑ دیا، یہ پھر قابل قبول نہیں ہوتا. ارکعوا یعنی حکم آئے تو جھک جانا، واسجدوا اور اتنا جھکنا کہ انتہا کر دینا. پھر کرنا واعبدوا ربکم، عبادت جو بھی ہو اپنے رب کی کرے. یہ اسپیشل حکم. جو بھی عبادت آئے، عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ بہت ساری قسمیں. مثلا رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، مالی ہے، بدنی ہے، قولی ہے. قانون تسلیم کرنے والی عبادت ہو واعبدوا ربکم. اب اپنے رب ہی کی عبادت کرنا، یعنی اللہ کی بھی مانیں گے اور غیر اللہ کی بھی مانیں گے. یوں بھی نہ ہو بھائی اللہ کی مانی تو بھی انتہا درجے کی، غیر اللہ کی مانے تو اب بھی ادھر چلا گیا. نہ، ماننی اللہ کی بھی انتہا درجے کی ہے اور عبادت بھی صرف اللہ کی رہے، شرک بھی نہ کرنا. تو یہ اب الگ لاہ عمل کے طور پر ہمارے سامنے آئے. سمجھ آئی کہ الگ لاہ عمل. اور وفعلوا الخیر، 13واں حکم وفعلوا الخیر، اور خیر والے کام کرنا. وفعلوا الخیر، خیر کتنی ہے جی؟ اللہ نے بہت ساری دی ہیں، قرآن میں بہت احکام دیے خیروں کے، وہ سارے خیر پر مشتمل ہیں. تمہیں کہا جا رہا ہے کہ اتنا احکام پر قیامت کی تیاری تو کر دی، کوئی جگہ تمہاری قابل اعتراض نہ رہے. وفعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرنا. ہر حکم کے بارے میں پوچھنا، ہر چیز کے بارے میں پوچھنا کہ اس میں خیر کہاں ہے،
خیر کہاں ہے، خیر کہاں ہے، تو تمہیں بتایا جائے گا، پھر اس پر چلتے رہنا. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ. دیکھا جی اللہ کتنے عجیب انداز میں ہمارے ذمہ کام لگاتے جا رہے ہیں. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی والے کام کرنا، یعنی پوچھ پوچھ کر جو خیریں ہوں ان کو کرنا. سب سے بڑی خیر کیا ہے؟ سب سے بڑی خیر قرآن ہے. سب سے بڑی، ورنہ تو اللہ نے دنیا کے مال کو بھی خیر کہا ہے جو اللہ بطور نعمت کے ہمیں دیتے ہیں. سب سے بڑی خیر کیا ہے؟ قرآن ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جی مناع للخیر کا معنی آپ کو بتایا تھا. سب سے بڑی خیر قرآن ہے اور یہ قرآن سے روکنے والے ہوتے ہیں. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ جو تمہیں ہم نے چند احکام بتائے ہیں ان کا تعلق ہے کامل فلاح سے. ہاں لعلکم تفلحون، کامل فلاح سے. یعنی اگر فلاح پانی ہے تو پھر یہ ہے. اگر ان میں کمی ہوئی نا، نجات تو شاید ہو لیکن فلاح نہ ہو. اگر ان میں کمی ہوئی، یہ جو ارکعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا، اس کے اندر اگر کمی ہوئی نا تو فلاح نہیں آئے گی، شاید نجات آ جائے. نجات یہ ہے کہ پھر عذاب میں جا کر کبھی نجات ہو، اور فلاح تو یہ ہے کہ بالکل عذاب ملے ہی نہ. تو یہ فرمایا اللہ نے کہ دیکھو اگر احکام پر عمل کرنا ہے اور فلاح پانی ہے تو مفلحون بننا ہے تو پھر یہ کام کرنا ہے. دیکھو جی کسی بھی کے اندر اللہ کے جتنے احکام ہیں ان کے اندر ان چیزوں کا غلبہ ہو کہ جھکا کیوں، انتہا درجے کا جھکاؤں، ہر ایک سے ٹکر لی ہے، اور عبادت میں ذرا بھی شرک نہیں ہے، اور میں صرف خیر کے کام ڈھونڈ ڈھونڈ کر کرتا ہوں، تو پھر فلاح ہی فلاح ہے. فلاح ہی فلاح. اس میں کہیں بھی کمی آ گئی فلاح میں نقصان آ جائے گا. نجات میں شاید نقصان نہ آئے لیکن اس ڈگری میں نقصان آ جائے گا جس کو فلاح والے ڈگری کہتے ہیں. نجات تو بالآخر بھی مل سکتی ہے نا جی. ہاں جی. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ. فلاح کے بعد والے احکام جو آ رہے ہیں نا، یہ جو کیٹیگری ہے یہ اعلیٰ کیٹیگری ہے، فلاح سے بھی بڑی اونچی کیٹیگری ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے اندر صرف کامیاب بندہ قرار نہیں پاتا بلکہ سابقین میں شامل ہو جاتا ہے. جی یہ اللہ کے ہاں تو اعزازات، یہ اعزازات کا درس قرآن آپ کو میں بتاتا رہتا تھا. اللہ کے ہاں کتنے اعزازات ہیں وہ انشاءاللہ کبھی پھر بتاؤں گا. مفلحین بھی، فائزون بھی، سابقون بھی، خاشعون بھی ہیں جی. یہ سارے کیٹیگریاں قرآن بیان کرتا ہے. اصحاب الیمین بھی ہیں جی. یہ سارے قرآن کے اعزازات ہیں جو مختلف بندوں کو ملیں گے. یعنی کامل فلاح والے لوگ کے لیے. پھر اس کے بعد فلاح میں پھر درجات ہیں. اور جی جاہدوا فی اللہ حق جہادی، امر نمبر 14 لکھو جی. جاہدوا، محنت کرنا اللہ کی راہ میں جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے. لفظاً بھی جہاد کو شامل ہے، ہر قسم کے جہاد کو شامل ہو جائے گا. جہاد باللسان، جہاد بالصلاح، انسانوں کو شامل ہو جائے گا. جہاد بالاعمال، انسانوں کو شامل ہو جائے گا. کیوں جی؟ اللہ نے جو فرما دیا جہاد کرنے کا جیسا حق ہے، محنت کرنے کا جیسے حق ہے اسی طرح کرنا. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہر قسم کی محنت کو شامل ہے. اس کے اندر جہاد بھی آ گیا. میں نے کہا تھا نا کہ جہاد کی اجازت پہلے ہے اور امر بعد میں آئے گا، لیکن وہ وسیع پیمانے پر ہوگا. یہ کوئی وسیع آ گیا جی. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں محنت کرنا جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے. اشارہ آ گیا کہ آمد کی تیاری کرنی ہے، صرف احکام کو سر سے نہیں گزارنا بلکہ خوب محنت کے ساتھ کرنا ہے. نمازیں تو ہماری 5 دن میں لگی، لیکن محنت کریں گے ساتھ سنن بھی پڑھیں گے، محنت کریں گے ساتھ نوافل بھی پڑھیں گے، محنت کریں گے ساتھ جتنے بھی قیمتی اوقات ہیں ان کے اندر بھی نمازیں پڑھیں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے، ایکسٹرا تلاوتیں ہیں جی، عمرے بھی کریں گے وغیرہ. یہ ہے محنت. یہ کیا ہے؟ محنت. ایک آدمی کو کہا جائے سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے یہاں واپس بھی آنا ہے اور اب آپ نے جانا بھی ہے، اور فلاں جگہ جتنا بھی سونا پڑا ہے نا اٹھا کر لے آؤ. جتنا بھی سونا پڑا ہے اٹھا کر لے آؤ. جتنا اٹھا لیا اس مقام تک پہنچ گیا واپسی،
تو پھر آپ کا ساتھ سونا آپ کا، تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ ذرا سوچے کیا کرے گا؟ تھوڑی سستی دکھائے گا؟ وہ تو روٹی اور پانی بھی پتہ نہیں واجبی کھاتا بھی ہے کہ نہیں، وہ اتنا واجبی کھائے گا بس چل سکوں، باقی وہ یہ نہیں کہے گا کہ آؤ میرے لیے اب یہاں اسپیشل کو بکرے شکرے ذبح کرو یا میں اس کو بھونوں، ابھی مثالیں لگاؤ، ابھی تڑکا لگ رہا ہے، اب یہ اور ہے، وہ کہے گا بس گزارا کرو بھائی، چلو بھاگو، محنت آئے، محنت مشقت، تاکہ میرے پاس ٹائم کم ہے، نعمت بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے، اور پھر اٹھا کر آنا ہے۔ اور اگر کوئی مزید بھی کوشش کر لے گا، یعنی اچانک کہیں دور سے اس کو سواری کو نظر آ گئی تو بھاگ کر اس کو بھی کھینچ لے گا، چل بھائی میں خود اکیلا نہیں اٹھا سکا، تو اس پر جتنی اس کی مرضی کوشش کرے، کسی نے اس کو منع کیا ہے، کہیں سامنے کو دو ٹائروں پر کھڑی کوئی چیز نظر آ گئی تو اس کو بھی کھینچ لے گا، ہوتا کھڑا ہوگا تو اس کو بھی بھگا کر ساتھ لے جائے گا، جتنی کوشش کرنی ہے اس نے تاکہ ساتھ اس کے اوپر بھی بوجھ لا سکوں، یہ ہے محنت۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ اسی کو دنیا سے تعبیر کرے، دنیا میں ہے کہ نیکیاں اکٹھی جتنی مرضی کر، بس تمہیں ہمیں ٹائم اتنا دیا ہے کہ جتنی تمہارے اندر روح ہے، اور اس کا کوئی تمہیں پتہ ہم نہیں دیتے، جتنے مرضی کر لو۔ تو بندہ پھر بھاگ پڑتا ہے کہ مجھے ٹائم کی انتہا بھی نہیں بتائی گئی، اور کہا گیا ہے کہ بس اسی کے اندر تو نے لگنا ہے اور محنت کرنی ہے، اس سے تو نے ہٹنا نہیں ہے۔ تجھے یہ ہم فائدہ دے دیتے ہیں کہ ہم تجھے واپس نہیں بلاتے، ٹائم تو اس وقت دیا جاتا ہے نا جب بندہ واپس بلا لے، اس تک تو نے پہنچنا ہے، نہیں محنت کر لے بس، یہ تیرا مقصد نہیں ہے کہ موت کب آئے گی موت کب نہیں آئے گی، یہ تیرا کام نہیں ہے، بس جتنا ہم نے تجھے وقت دیا ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، جتنی عمر دیا نا بس اس کو قیمتی سمجھ لے، لیبلوکم فیما آتاکم، ہر چیز میں تیرے امتحان ہے، محنت کر، کتنی کر لیتا ہے، پیسے کے لیے اس سے بھی زیادہ محنت کر لیتا ہے جی، کئی بندے ایسے گاہک کھڑے ہوں تو دوپہر کی روٹی بھی گئی، کیوں جی گاہک زیادہ تھے اور کافی موٹی سامیاں تھی میرے پاس، ہاں اس وقت وہ کچھ کھانے لگے گا جب وہ کہے گا میرا بی پی لو ہوتا ہے، او گرتا ہوں، بس جلدی کچھ کھلاؤ جی، پھر بھی دکان نہیں بند کرتا کیونکہ پیسے آ رہے ہیں۔ محنت اسی کو کہتے ہیں نا، کوشش اسی کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے معاملے پہلے کیا تھا؟ مجادلین فی اللہ، اب یہ ہے مجاہدین فی اللہ، ومن الناس من یجادل فی اللہ، اور یہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی اللہ، اللہ کے معاملے میں، حتیٰ کہ جب وہ اللہ کی باتیں آتی ہیں نا تو اس وقت اللہ تعالیٰ ترتیب کس انداز سے لگاتے ہیں؟ جب مومنوں کے چلنے کا ذکر کیا تو فرمایا یمشون علی الارض ہونا، زمین پر بڑے آہستہ چلتے، یہ جاہد فی اللہ کے اندر دکھا رہا ہوں بات کہ بڑی زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، بڑی نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، ٹھہر ٹھہر کر رہو، یعنی وقار کے ساتھ رہو، بڑی عزت سے رہو۔ جب اللہ کی طرف بات آتی ہے نا تھوڑی سی نیکیوں کی طرف تو اللہ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، بھاگو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت کرنے کی طرف بھاگو۔ اور جب وہ مغفرت سے بھی اوپر کا پوائنٹ ہو، اللہ کی بات کہیں آ رہی ہو تو تھوڑا سی کا تبدیل کر دیتے، فاسعوا الی ذکر اللہ، جلدی نہ کرو، صرف بھاگو بھی صحیح، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی بات ہو رہی ہے صرف جلدی نہیں، بھاگو بھی صحیح۔ اور براہ راست جہاں اللہ کو لینا ہونا وہاں صیغہ تبدیل ہو جاتا ہے ففروا الی اللہ۔ اب یہ ففروا الی اللہ میں کیا ہے؟ جتنا بندہ بھاگتا ہے نا تو وہ تو اپنا زور لگا کر بھاگتا ہے، اور کبھی جان کے لالے پڑے ہوئے ہو نا تو پھر بندہ ایسے بھاگتا ہے کہ بس گرتے گرتے بھاگتا ہے، پھر صرف طاقت نہیں لگاتا، طاقت سے بھی کچھ زیادہ صرف کرتا ہے، گر پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں فرار کر رہا ہے۔ جس طرح کوئی کسی کو جان کا خطرہ پڑا ہوا ہو نا تو پھر ویسے تو بندہ مقابلہ کرتا ہے تو بندہ بڑا تیز بھاگ لیتا ہے، جب پیچھے کوئی لگا ہوا ہو نا جانور وغیرہ تو بندہ کیسے بھاگتا ہے تو ایسے بھاگتا ہے کہ جیسے کوئی بس ابھی گرا، اس کو کہتے ہیں فرار، اس کو کیا کہتے ہیں؟
فرار، اللہ کی طرف آؤ ایسے فرار ہو کر جیسے ابھی تمہیں کوئی کھاتا ہے، جیسے ابھی تھوڑا سا دور ہوئے تو تمہیں شیطان اچک لے گا، تمہارے پیچھے جانور دنیا لگی ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں ایسے آؤ جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور حق سے زائد نہ کریں، جو حق ہے نا اتنا ہی کریں۔ جسم کا بھی حق ہے، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، جسم کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یوں تو نہ کرو بھائی ساری زندگی روزے رکھتے رہو، نہ بھائی میں زندگی شادی نہیں کروں گا، فرمایا نہیں میں نے تو کی ہے، میری سنت سے منہ تو نہیں موڑنا، لہذا محنت کرنی ہے جس طرح کے حق ہے، حق سے زائد، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا ذکر اذکار کرتے ہوئے بندے کو نیند آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سو جانا چاہیے، کہ اس کے لیے الگ وظیفے بندہ ڈھونڈے کہ مجھے نیند نہ آئے ذکر کرتے ہوئے، کہ ذکر کرتے ہوئے نیند نہیں آنی چاہیے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ انہوں نے کہا اس کے لیے بہتر وظیفہ یہ ہے کہ آپ سو جائیں جی۔ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، حق سے زائد بھی تو کچھ نہیں کرنا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، آب زمزم پینا ثواب ہے لیکن اتنا زیادہ تو نہ پی لو نا کہ بندہ مرنے کے قریب آ جائے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے، لہذا اللہ کی راہ میں آؤ نا تو محنت کرنا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، محنت ایسے ہی نہیں کرنا کہ تمہارے اوپر کوئی حرج لازم آ جائے، نہ اللہ نے دین میں تمہارے اوپر کوئی حرج تو نہیں لگائی۔ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، یہ دین تمہارے باپ ابراہیم کا ہے، تمہارے باپ ابراہیم کا یہی دین تھا کہ وہ کوشش اپنے طاقت کے مطابق پوری کرتا تھا۔ ہاں جی، ملت ابیکم ابراہیم، جس کو مرکز تمہارے لیے بنایا تھا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اب سارے احکام بیان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ فرما رہے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، یہ وہی دین ہے جس کی بنیادیں ڈالی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اذ قال له الرب اسلم قال اسلمت، انہوں نے فرمایا تھا اے اللہ میں اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں، جو ومن تبعنی فإنه منی، جو میرا تابعدار اللہ وہ بھی مجھ سے ہوگا، لہذا اس نے ساروں کو مسلمان کہہ دیا کہ یہ تابع فرمان رہنے والے لوگ، اتنا پیارا نام رکھا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ تابع فرمان ہونے والے جو میرے ساتھ ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹے کو بھی مسلمان بنا، یعنی اپنے احکام کا تابع دار، اور ہمارے جتنی بھی ذریت تابع دار آئے ان ساروں کو اپنے احکام کی فرما بردار بنا۔ مسلمۃ لک هو سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، یعنی تابع فرمان۔ من قبل، پہلے سے بھی اسی نے یہی نام رکھا تھا۔ وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے۔ اس قرآن اس لیے حکم پہلے آیا اعتقادی امور کے بعد فلہ اسلموا کا نام، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، پہلے بھی یہی تھا اور اس میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول ہو حق بتانے والا تم پر، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم ہو جاؤ بتانے والے لوگوں پر۔ رسول اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے تاکہ رسول تمہیں بتانے والا ہو، بیان کرنے والا ہو، شہید بیان کرنے والا ہو تمہارے اوپر۔ وہ شہید شاہد، کیونکہ گواہ جو ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہے نا۔ شہید شاہد من اہلہا، اس عورت کے رشتہ داروں میں سے، زلیخا کے بارے میں، اس عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک نے بیان کیا، گواہی دی یعنی بیان کیا۔ اس کے یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ وہیں کھڑا تھا دیکھ رہا تھا، یعنی
شہید بیان کرنے والا، ایک گواہی دینے والا، تاکہ رسول گواہی دینے والا ہو، حق کی گواہی، کہ رسول کیا گواہی دے کہ اے اللہ میں ملت ابراہیم کا تابعدار ہوں، اولاد ابراہیم سے ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کو ہی وہی احکام سکھا رہا ہوں، اور تم لوگوں پر حق بتانے والے ہو جاؤ تاکہ آگے بھی تم بیان کرو۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ اور جی اس کے اوپر لکھ لو 15، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کے اوپر لکھ لو 16، اور وَاعْتَصِمُوا پر لکھ لو 17۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ آؤ جی پہلے جو احکام آئے تھے، قربانی کا حکم آیا تھا، اور اس کے بعد کرنے کے امور میں یہ حکم بھی آئے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھنا۔ آپ کو بتاتا آ رہا ہوں، پہلی وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نماز کی قائم ہونے کی تھی۔ اچھا جی، اب اقیموا الصلاۃ چونکہ اسپیشل امر اسی صورت میں آیا ہے قیامت کی تیاری پر، تو اس پر اقیموا الصلاۃ کے کچھ ارکان آپ کو بتاتا ہوں کہ اقامت صلاۃ کب بنتی ہے۔ اللہ نے جو فرمایا نماز قائم کرو، وہ بھی اللہ نے خود قرآن میں بتایا ہے۔ مثلا اگلی صورت میں آئے گا کہ الذین هم علی صلواتهم یحافظون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اسی طرح فرمایا هم عن صلاتهم دائمون۔ جی سورہ معارج میں آتا ہے نا، خاشعون یحافظون دائمون، یہ قرآن پاک صفت بیان کرتا ہے نماز کے متعلق۔ تو نماز میں یہ 3 رکن پیدا ہو جائیں تو اقامت بن جاتی ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں بس اتنے ہی کو اقامت کہنا چاہیے۔ نماز کے اندر خشوع، یعنی نماز میں ذکر اللہ تو ہونا۔ یہ منافق ہوتا ہے کہ جو نماز میں ذکر نہیں کرتا، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، یاتون الصلاۃ وهم کسالى ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ نماز میں ذکر ہو، اللہ کی یاد تو آئے نا۔ نماز ایسی تو ہونی چاہیے، نماز ایسی تو نہیں ہونی چاہیے کہ بازی اٹھک بیٹھک ہو، باپ دادا نماز پڑھتے ہیں، محلے والے نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، نہ جی نہ۔ اٹھک بیٹھک کا نام صرف نہ ہو، بلکہ عبادت ہو، خشوع ہو، اس میں اللہ کا ذکر ہو، پتہ ہو میں سجدے میں کیا کر رہا ہوں، رکوع میں کیا کر رہا ہوں، قیام میں۔ تو یہ جنگ جاری رہنی چاہیے نماز میں۔ اگر شیطان کوئی نہ کوئی خیال توڑ کر کہیں اور لے جائے تو آپ اس کو واپس لیں۔ اس کو کہتے ہیں خشوع۔ دوسرے کو کہتے ہیں محافظت، حفاظت کرنی ہے کہ تاکہ میرے پاکی پلیدی کی حفاظت ہو، داخلی خارجی احکام کی حفاظت ہو، کس کے پیچھے پڑھنی ہے کس کے پیچھے نہیں پڑھنی، ہر ایک چیز کی حفاظت ہونی چاہیے پوری کی پوری۔ جس طرح بندہ اپنے ذاتی چیز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کو ذاتی شے سمجھ کر اس کی حفاظت کرتی ہے۔ وقت کی حفاظت ہے، ادا کی حفاظت ہے، ہر قسم کی حفاظت ہے۔ خشوع کے بعد اس کی حفاظت ہے، اور حفاظت کے بعد کیا ہے، اسی پر ہمیشگی کرنی ہے، اسی پر ہمیشگی کرنی۔ جتنی کچھ عمر ہے ہمیشگی دکھائیں، یہ نہیں کہ کبھی چھوڑ دیں کبھی توڑ دیں، کبھی ہلکا ہو جائے نہ، اسی بات پر ہمیشگی کرنی ہے۔ تو سمجھ لو اقامت ہو گئی۔ اقامت کے کتنے ارکان ہو گئے جی؟ 3۔ کون کون سے؟ خاشعون، یحافظون، دائمون۔ تو لہذا آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو یہ نماز کے الگ ارکان ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اچھا جی، نماز کا انعام آپ کو بتا دوں، یہ اللہ نے دنیا میں ہمارے لیے انعام رکھا ہے۔ نماز کا اتنا بڑا انعام ہے کہ فرمائے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ نماز روکتی ہے ہر قسم کے گناہ سے، منکر ہر خلاف، اور خصوصاً فحش والے گناہوں سے تمہیں بچاتی ہے۔ جس کی نماز جتنے فیصد خراب ہوئی اتنا وہ بدکاری اور فحش والے امور میں ملوث ہوگا، اور اتنا خلاف شرع کام اس سے ہوں گے۔ اور جس نے اپنی نماز کو طاقتور بنا دیا، اقامت الصلاۃ جو شرائط ہیں نا پوری نماز کی، تو جتنی نماز کو طاقتور بنائے گا انشاءاللہ باقی دین کے احکام بھی اتنے ہی طاقتور آئیں گے۔
اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کا نماز کا حساب جس طرح بھی ہوا باقی اعمال کے نمبر بھی اسی طرح لگیں گے۔ مومن بندے سے سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، اس کی نماز جتنی فیصد ہے باقی کام اتنے فیصد ہوگا، آنکھ کی حفاظت بھی اتنی ہوگی۔ نعوذ باللہ کسی دن نماز کو محسوس تو کرے کہ ہلکی ہو کر مجھ سے ادا ہو گئی ہے، آپ خود محسوس کریں گے کہ میں خود بے حیا بنا ہوا ہوں، جی میرے اندر اتنا حیا ختم ہو چکا ہے کہ یہ نماز کا اثر آتا ہے۔ نماز یومیہ پوزیشن ہماری سنبھالتی ہے۔ اور یہ جو فحش والے امور سے بچنا اتنا اہم ہے، اتنا اہم تھا کہ اللہ نے قرآن میں جنتیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ جنتی پتہ ہے جنتی بنے یہ ہر بڑے گناہوں سے بچتے تھے، خصوصاً فحش والے امور سے بچتے تھے۔ جی فحش والے امور پر اللہ فرماتے ہیں مجھے غصہ بڑا آتا ہے، انہ کان فاحشۃ ومقتا، شرک پر بھی غصے کا لفظ اطلاق کیا، اکبر من مقتکم لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفروا، اور ایک فحش والے امور پر اللہ نے غصے کا اطلاق کیا ہے، اور اسی لیے فرمایا اس پر چونکہ غصہ آتا ہے اور جلدی اس سے بڑا بچتے تھے، اور اس سے بچانے کے لیے اللہ نے یومیہ نماز رکھ دی ہے۔ تو جب بندہ نماز پر عمل کرتا ہے نا جی بڑا بچتا ہے۔ اور یہ آپ کو بتاؤں شیطان بھی جتنے گناہ کرواتا ہے نا اس سے سب سے زیادہ زور اس کا فحش والے امور کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، دیکھا نا قرآن میں بھی ہے، شیطان تمہیں جتنے بھی کام مالی عبادات ہو اس سے تمہیں بچوائے گا کہ نہ کرو، اور تمہیں فحش مال کے ذریعے فحش میں مبتلا کرے گا، موبائلوں کے ذریعے، ہاں جی تمہیں فحش میں مبتلا کرے گا، دھیان کرنا۔ تو اب جی فاقیموا الصلاۃ، یہ اللہ عمل ہمیں زندگی کا مل رہا ہے، اس لیے بھائی نماز کا وقت ہو جائے بس کسی کے کچھ بھی نہ لگے، صرف نماز کے لگے، انشاءاللہ زندگیوں میں نکھار آئے گا۔ لالچی بن کر تو ہم نے نماز نہیں پڑھنی نا، محبت اللہ کے رکھ کر نماز پڑھنی ہے، لیکن اگر کوئی لالچ رکھے گا نا انعام کی نماز پڑھے گا تب بھی اچھا تو ہے نا۔ اس سے اعلیٰ معیار کیا ہے کہ لالچ اصل کیا ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت کی، پھر اللہ صرف یہ کہ دے گا نہیں بلکہ زیادہ عطا کرے گا، جس کے نمبر زیادہ نکلے، کسی کے 100 نمبر ہوتے ہیں نا جی پورے نمبر ہیں، لیکن کسی کو 101 بھی مل جاتا ہے، کسی کو ایکسٹرا نمبر بھی مل جاتے ہیں کہ بھائی اس نے کیا ہے ذرا زیادہ کیا ہے، اس کو زیادہ دو۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو جنتی کام کرتے ہیں ان کو جنت بھی ملے گی اور زیادہ بھی ملے گا۔ ہاں جی فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ تو ہو گیا جی نماز اور مالی عبادت کے لیے جی امر نمبر 16، دیتے رہو تم زکوٰۃ، یہ مالی عبادت، مال کی پاکی زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ ایک ہوتا ہے زال کے ساتھ زکوٰۃ، اس کو ذبح کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی پاکی ہوتی ہے نا جانور کی، اور ایک زے کے ساتھ ہے زکوٰۃ، اس کا معنی بھی ہے پاکی، کیونکہ یہ پاکی ہوتی ہے، باقی اموال کی پاکی۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ وہ کیسے ڈرے؟ اللہ نے 17 احکام بھیج دیے، کتنے؟ یہ تقوی کی تیاری بتا دی کہ یوں کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یہ تو ہم نے چند کام بتائے کرنے کے لائح عمل، آخری لائح عمل یہ ہے کہ اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ چنگل مارنے کو اعتصام کہتے ہیں، جس طرح بندہ دونوں بازو سے کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے اس کو اعتصام کہتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، اور جو اللہ کو تھام لیتا ہے کبھی نقصان میں نہیں جاتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ اللہ تمہارا مالک ہے، وہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ کو تھام لو، کبھی مدد میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کو تھامنے والا خود فیصلہ دے گا کہ نعم المولا و نعم النصیر، کہ واہ واہ مددگار ہے، واہ واہ وہ میرا مالک ہے۔ نعم المولا
اگر کوئی شروع سے تھام رکھے نا وہ کہے گا کبھی بھی مجھے نقصان نہیں آنے دیتا، نعم المولا۔ اگر کوئی مصیبتوں میں گرنے کے بعد آ کر تھام لینا تو پھر مصیبتیں ہٹیں گی تو کہے گا نعم النصیر۔ جی مولا وہ جو تکلیف آنے نہ دے، نصیر جو آئی ہوئی تکلیف کو ہٹا دے، تو نعم جو اللہ کو مضبوطی سے تامے گا وہ خود کہے گا نعم المولا و نعم النصیر، واہ واہ ہے مددگار اور واہ واہ ہے میرا مالک۔ اور جی 17 احکام، کتنے احکام؟ اور ویسے یہ آپ کا پارہ کون سا چل رہا ہے؟ 17واں پارہ ہے۔ اچھا جی 4 عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے تھے؟ 4 اور 17 کتنے ہوتے ہیں؟ سوچ لو کتنے ہوتے ہیں؟ 21 ہوتے ہیں۔ اگر سب سے پہلا امر یا یوحنا ستقو کو ساتھ ملائیں، وہ بھی تو امر تھا، تو کتنے ہو گئے؟ اور سورت کا نمبر کون سا ہے؟ 22۔ عجیب عجیب چیزیں سبحان اللہ۔ تو اللہ کی باتیں ہم اپنی طرف سے، حالانکہ نمبرنگ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتی، تفسیر کے اسباق اس کے ساتھ ریلیٹڈ، لیکن یہ قرآن کے اعجاز کی طرف جانے والی باتیں ہوتی ہیں، عجیب عجیب قسم کے اشارے ہوتے ہیں قرآن کے۔ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ آ جاؤ جی 17 احکام ہمارے پورے ہوئے، اور یا ایھا الناس اتقوا، قیامت کی تیاری بھی پوری ہو گئی کہ یہ ہے تمہاری قیامت کی تیاری۔ پچھلی صورت میں تو اللہ صرف جگاتے رہے تھے نا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور اس صورت میں تیاری کے طریقے بتا دیے، جاگ گئے ہو تو اب یہ کام کرو۔ اچھا جی میں نے کہا تھا کہ خلاصہ آخر میں جا کر لکھ لینا، تو پتہ چلا نا جی خلاصہ کیسے ہم لکھیں گے؟ تقسیم صورت ہو، آپ چھڑوائی تھی نا تقسیم صورت، ذرا جلدی سے بول لیتا ہوں، لکھ خود لینا۔ تقسیم صورت میں کیا تھا کہ اللہ نے قیامت کی تیاری کا حکم دیا، کرنے والے کام نفی شرک فعلی سمیت اور باقی چیزیں، یہ میں نے دعوے صورت لکھوا دیا تھا آپ کو۔ تقسیم صورت کیا تھی جی؟ 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، 3 مخالفوں اور 1 اپنے، اور 8 دلائل دیے عقلی، 8 دلائل دیے عقلی۔ پہلی دلیل دی جاہل مجادل کے لیے، اور آخری دلیل دی مبلغ کے لیے۔ یہ آپ کو بتا دیا پہلے، یہ آپ سوچ سوچ کر لکھیں گے تو اسی طرح صرف مجھے پڑھنے دیں۔ 8 دلائل میں پہلی دلیل دی مجادل جاہل کے لیے، اور آخری دلیل دی مبلغ کے لیے، اور دوسری دلیل اور آخری سے پہلے والی دلیل یہ جمیع مخلوق کو، تمام انسانیت کو، مومن کافر ہر ایک کو، اور پہلے فرقوں والوں کو اور آخر میں دوسروں کو، اور باقی یہ ہو گئے 4 دلائل، یہ ہو گئے پہلے 2 شروع والے، آخری 2 یہ دونوں ایک ٹائپ کے تھے، اور درمیان میں آئیں گے 4 دلائل، وہ صرف اور صرف مجاہدین کے لیے، مومنین کے لیے 4 دلائل۔ 8 دلائل کے ساتھ 17 احکام بطور لاہ عمل کے۔ کتنے احکام جی؟ پہلے 4 اعتقادی، پہلے 4 اعتقادی اور باقی سارے عملی، باقی سارے عملی۔ جہاد اور ہجرت کا حکم، جہاد اور ہجرت کا حکم بطور جہاد اور ہجرت کا حکم بطور جہاد اور ہجرت کے حکم
سے پہلے قربانی کا حکم بطور ٹریننگ کے تھا، جہاد اور ہجرت کے حکم سے پہلے قربانی کا حکم بطور ٹریننگ کے تھا، پھر جہاد کی اجازت، اور اسی ضمن میں مہاجرین کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 معزوم مہاجر، نمبر 2 شہادت پانے والے مہاجر، اور نمبر 3 کہیں پھنس جانے والے مہاجر، کہیں پھنس جانے والے مہاجر۔ گویا یوں کر کے پوری صورت میں آخرت کی تیاری کا لائحہ عمل دیا، یوں کر کے ساری صورت میں آخرت کی تیاری کا لائحہ عمل دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔